السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا 14واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے، جو کہ 4 ہیں: منہ دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ آج ہم وضو کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نیت کرنا۔ یہ وضو کی سب سے پہلی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی ان اعضاء کو دھو لے گا تو وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت کر لی اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی تو اس کا ثواب ملے گا۔ اب نیت ہی نہیں ہے تو وضو والے اعضاء اگر دھل گئے، وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نیت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں ہم، اس میں بھی یہی نیت ضروری ہوتی ہے۔ ایک آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہے لیکن نیت نہیں کی تو رمضان کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت اعمال کو کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں وضو کے اندر نیت سنت ہے۔ یہ پہلی سنت ہے، نیت کرنا۔ دوسری سنت وہی کہ ہر کام کی آغاز بسم اللہ سے ہو۔ وضو کا آغاز بھی ہم نے بسم اللہ سے کرنا ہے۔ تیسری سنت کہ وضو میں فرض تھا منہ دھونا، لیکن چونکہ عمومی طور پر منہ سے پہلے انسان ہاتھ استعمال کرتا ہے تو ہاتھ دھونا یہاں گھٹنوں تک یہ سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلی کرنا، کلی کے ساتھ مسواک کرنا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد سارے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح یہ فرض تھا، سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پھر گردن کا مسح، پھر کانوں کا مسح، پھر کان کے اندر حصے کا مسح، یہ سنت میں داخل ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، تاکہ اندر سے بھی کوئی عضو خالی نہ رہ جائے، کوئی حصہ اس کا خالی نہ رہ جائے۔ خلال کرنا بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، جن کی داڑھیاں ہیں وہ بھی سنت ہے۔ بچوں کی چونکہ داڑھیاں نہیں ہوتی، اس لیے ان پر داڑھی کا خلال بھی نہیں ہے۔ پھر ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر وہاں آ کے آپ نے گپ شپ لگائی، اتنے میں وہ عضو آپ کو خشک ہو گیا تو پھر وہ عضو کو دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ ترتیب کے ساتھ دھونا، یعنی جس ترتیب کے ساتھ یہ آیا ہے، یہ نہیں ہے پہلے آپ سر کا مسح شروع کر دیں پھر آپ پیر دھونا شروع کر دیں۔ جو ترتیب قرآن پاک کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر رکھی گئی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس درمیان میں بیچ میں مسواک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد منہ دھونا ہے، اور پھر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔
یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہ 3 مرتبہ دھونا کس لیے ہے؟ تاکہ کوئی عضو بھی انسان کا درمیان میں خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گیا تو پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تسلسل کے ساتھ دھونا، یعنی کہ درمیان میں وقفہ نہ کرنا، ترتیب کے ساتھ دھونا، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور گردن کا مسح بعض کے نزدیک یہ مستحبات میں ہے، بعض اسے سنت میں شمار کرتے ہیں۔ اور پھر ہر عضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور اسی طرح بازو دھوتے وقت بھی پہلے دایاں پھر بایاں، پیر دھوتے وقت بھی پہلے دایاں پھر بایاں۔ بعض کے نزدیک یہ سنت ہے اور بعض اسے مستحب کہتے ہیں۔ ناک میں پانی تو ہم نے ڈال لیا، لیکن بعد میں ناک کو زور سے صاف کرنا، یہ مستحب ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پبلک مقام پہ ہوں اور وہاں آپ زور زور سے ناک صاف کرنا شروع کر دیں۔ بعض جگہوں پر ایسی حرکتیں کرنے سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، تو اس لیے اگر گھر میں ہیں تو آپ خوب صفائی کریں، لیکن کسی پبلک مقام پر ایسی چیزوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ تو یہ ہو گئے وضو کے سنت اور مستحبات۔ یوں سمجھیے 11 سنتیں ہیں اور 3 مستحبات ہیں، اور ان میں 2 چیزیں ایسی ہیں، یعنی کہ گردن کا مسح کرنا اور ہر عضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اگر یہ سنت ہے تو پھر 13 سنتیں ہوں گی اور 1 مستحب، اور وہ مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنے کے بعد زور سے اسے جھاڑنا۔ الحمدللہ آج ہم نے وضو کی سنتیں پڑھیں، کل انشاءاللہ وضو کے مکروہات پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔